مغناطیسی سیاہی اور تھوک والی سیاہی اور کالی سیاہی اور لال سیاہی اور پیلی سیاہی، الٹیمیٹلی یہ لوگ اس سسٹم کو تباہ و برباد کر دیں گے. جس اسمبلی میں کوئی دلچسپی نہیں، وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی وزیر نہ آیا اسمبلی میں تو میں ٹانگ ٹیبل پہ کھڑا کرا دوں گا. جا کے دیکھیں آج آیا کوئی وزیر وہاں پہ؟ مورال ڈاؤن ہو چکا ہے. میں اس جمعے کو میں ویسے ہی جھوٹ نہیں بولتا، پچھتا رہا ہوں یہ عہد کر کے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ یقین کریں جو لفٹ میں ایم این اے مجھے ملتا ہے، جو اسمبلی میں ذرا ہٹ کے مجھے نون کا ایم این اے ملتا ہے، وہ کہتا ہے شیخ رشید دبا کے رکھ، دب کے رکھو. وہ جو کہتے تھے نا کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ ایم این اے مجھے کہتے ہیں شیخ رشید دب کے رکھ اس کو. کون سے کہتے ہیں سر؟ نام نہیں اتنا تو میں پاگل نہیں ہوں نا، ان کی ایسا تو میں بیوقوف نہیں ہوں. 6 مہینے میں آج ایم این اے نے کہا شیخ رشید مجھے مسجد میں لے جا، 6 مہینے میں نواز شریف سے ہاتھ میں لانے سے ڈروں. کام میری باتیں چھوڑ دوں، کام میرا ہوگا یہ نہیں ہوگا. ہر ایم این اے میرے سے آپ دیکھیں گے یہ وہاں شروع ہو جائے گی بات. اور ہم نے کیوں بنایا اپوزیشن گروپ، حقیقی اپوزیشن گروپ، کہ یہاں عمران خان اور تحریک انصاف کو چھوڑ کے بے ایمان اپوزیشن گروپ ہیں. اتنی فرمائشی تقریر کر کے اپوزیشن کی سمجھتے ہیں ہم بے وقوف ہیں. یار تم ایشو ایسے لاتے ہو اور جرمن موشنیں ایسی آتی ہیں، ٹھیک پریولیج موشنیں ایسی آتی ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں، حیثیت نہیں. ایمان کا ٹائم ضائع. چلے اگر وہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، لیکن جو ابھی عمران خان کی پارٹی کری ہے نیٹو سپلائی بند کر کے، ٹھیک کر رہی ہے وہ؟ ٹھیک کر رہی ہے، کیا کرے گی بتائیں؟ وہ مر جائیں وہاں، اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے فائدہ نہیں ہے. ساری دنیا میں دیکھیں تو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. یہ امبیسڈر جو ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دے رہے تھے، نواز شریف بھی ان کو بلا رہا ہے، عمران خان بھی ان کو بلا رہا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں، کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ڈرون حملے بند ہونے جا رہے ہیں. یہ آپ کا خیال ہے؟ میرا خیال ہے، انفارمیشن ہے. میرا جو خیال ہوتا ہے اس میں تھوڑی بہت تو انفارمیشن کا تڑکا ہوتا ہے نا. میں اتنا بھی سادہ نہیں ہوں جتنا قوم مجھے سادہ سمجھتی ہے. تو اگر ڈرون حملے بند ہو گئے، لیٹس لسن ٹو عمران خان. میں چاہتی ہوں آپ سن بھی لیں انہیں کیا تھا، تو پھر کریڈٹ کس کو ملے گا؟ لیٹس واچ عمران خان. تو عمران خان آف کورس. یو تھنک سو؟ نیٹو سپلائی بند ہے، نیٹو سپلائی بند ہے، اور اس سے نقصان پاکستان غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. کوئی نہ، میں انڈیا ہندوستان یا پیچھے کسی نے کہا جی ہوں وہ تو ہم ہٹانے لگے. ہم بالکل ہٹانے نہیں لگے. ہم اپنے موقع پہ ہم امریکہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ اس ملک میں ہم امن لے کے آئیں. امن تب آئے گا جب آپ ڈرون اٹیک بند کریں گے تاکہ ہم ڈائیلاگ کریں. ڈائیلاگ کے ساری پاکستان کی الیکٹڈ قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈائیلاگ کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو اگر سب نے ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہمیں موقع دیں، ڈائیلاگ کریں، امن لے کے آئیں. ہم یہ الیکشن لڑ کے آئے، اس کے اوپر ہم مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. جمہوریت کا مطلب ہوگا لوگوں سے جو آپ باتیں کریں آپ آگے پورے کریں. یہ نہ کہ جو نون لیگ کر رہی ہے کہ وعدہ لوگوں سے لے کے آئیں کہ وہ بھی ڈائیلاگ کریں گے، اور اب پھر جب وقت ہے تو نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. یہ خان صاحب نے خود مینشن کیا کہ وعدہ تو نون لیگ نے بھی کیا ہے. تو اگر بند ہو جاتے ہیں ڈرون حملے تو خارجہ پالیسی نون لیگ چلا رہی ہے شیخ صاحب، پھر کریڈٹ کس کو ملے گا؟ عمران خان. کیسے ملے گا ان کو کریڈٹ؟ دیکھیں یہ باز چہرے سرتاج عزیز ٹائپ کے گھسے پٹے، یہ آئی ایم ایف کا بیک لیش ہے. یہ ان کے پیکیج وہ جو ہوتے ہیں نا، جو ان کے باقیات ہوتے ہیں، یہ سارے چند چہرے ہر حکومت میں ہوتے ہیں. یہ آپ نے سرتاج عزیز آئی ایم ایف کے کہنے پہ رکھے ہیں. دیکھیں رکھے نہ بھی ہوں، ان کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، ورلڈ بینک کے، آئی ایم ایف کے، ایگریکلچر بینک کے، فوڈ اینڈ بیوریج کے. یہ اسی قسم کا سٹف ہوتا ہے. نوکریاں کرتے ہیں ریٹائر عمر میں، ہم جیسے غریب لوگ ملکوں میں آ کے معتبر بن جاتے ہیں. ان کی ٹائپنگ ٹھیک ہوتی ہے، ان کے تھیسز ادھر ادھر سے انٹرنیٹ سے نکال لیتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ڈرون حملے انشاءاللہ بند ہونے جا رہے ہیں. یہ بات سرتاج عزیز نے بھی کہی تھی، اگلے دن ہی ہو گیا تھا. میں کوئی گورنمنٹ تو نہیں کرے گا تو ذلیل ہوگا. میں اپنا گیس ورک یہ بتا رہا ہوں کہ حالات ایسے ہیں، اتنا پریشر ہے انٹرنیشنلی، اگر ختم نہیں ہوں گے تو کم ضرور ہوں گے. اور کریڈٹ آپ کے خیال سے عمران خان کو مل جائے گا؟ میری یہ رائے ہے. لیکن پی ایم ایل این تو کوشش کرے گی لینے کی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انٹیریئر منسٹر بھی بڑا کھل کر مذمت کرتے رہے ہیں ڈرون حملوں. دیکھیں اپنی عزت بچانے کے لیے ہر کوئی کر رہا ہے. اپنی عزت بچانے کے لیے تو اگر ان کو سمجھ ہو کہ جو اس نے عمران خان نے کام کر رہا ہے یہ حکومت کے حق میں جا رہا ہے. یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ان کا دماغ ہی نہیں کام کرتا. ان کی سوئی تو بس پیسوں کی کاؤنٹنگ میں لگی ہوئی ہے. ان کی سوئی تو صرف ڈالر کے کرنسی چینج میں لگی ہوئی ہے.
ورنہ جو عمران خان کام کر رہا ہے دنیا میں، جو پیغام دے رہا ہے دنیا میں، وہ ان اے وے ان اے سینس ان کو سپورٹ جا رہی ہے. اور یہی بات میٹنگ میں عمران خان نے کہی اور اسپیکر نے کہی، میں میٹنگ میں موجود تھا، چودھری نثار نے کہی اور اسپیکر نے کہی. انہوں نے کہا جی آپ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. انہوں نے ان کو یہ انڈورس کر دیا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ قومی خدمت کر رہے ہیں. یہ چودھری نثار نے کہا. تو میاں نواز شریف بھی یہی سوچتے ہوں گے اس وقت. پتہ نہیں میاں نواز شریف نے کیا سوچنا ہے، اس کو تو اقتدار چاہیے. جتنا مرضی گھسا پٹا رنگ پسٹن بیٹھے ہوں، تباہ ہوں لوگ، مر جائیں لوگ، برباد ہو جائیں. ٹماٹر 100 روپے کا کھائیں. کل میں نے کہا ساری سمجھے، میں کہا یا 2 کلو پیاز لے لو یا 2 گرنیڈ لے لو منڈی سے، ایک ہی قیمت ہے. یا 2 کلو آلو لے لو یا 2 گرنیڈ لے لو، دونوں کی ایک ہی جیسی قیمت ہے. الٹیمیٹلی دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. کل میرے بازار کے نیچے 4 آدمی 3 آدمی مار گئے چھابے والے کو، کہہ دیا پولیس نے جی ذاتی دشمنی سے مار گئے. اس ذاتی دشمنی سے تو وہاں بھی مار سکتے ہیں. سر جی قانون کا نہ احترام ہے نہ اس کی کوئی وجہ. کیا دیکھیں ایک آدمی نے کل بڑی نارمل سی بات کی، انہوں نے کہا شیخ رشید یہ نون پارٹی اپوزیشن کی پارٹی رہنی چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہ شہباز شریف اپوزیشن میں ہو تو انگلی بھی بڑی ہلاتا تو 2 روپے کی روٹی دیتا ہے، حکمرانی میں آیا تو انگلی بھی ٹھس اور 10 روپے کی روٹی دیتا ہے. تو دوروں کا نظام بھی ٹھس، تو دور بھی بیچو. دیا کیا ہے، دے کیا رہے ہیں لوگوں کو. اس آپ خود کہہ رہے ہیں ڈرون حملے بند ہونے جا رہے ہیں، چلے انہیں کی حکومت میں بند ہو جائیں گے، کریڈٹ مل جائے گا ان کو. کراچی میں بھی حالات کہتے ہیں کافی حد تک بہتر کر لیے، یوتھ پروگرام بھی وہ لے کر آ گئے ہیں. اس ملک میں پہلی چمک سے ہر کوئی متاثر ہو جاتا ہے. ایک بیٹی یا بچیوں کی جگہ اس کا پروگرام ہے، میں اس کو تو نہیں کہتا. کاش آپ قوم کو بتائیں کہ ٹیکسیاں جو ہیں، پی ڈی ٹیکسیاں جو ہیں، وہ بینکوں کو واپسی کے کتنے پیسے ملے. یونائٹڈ بینک اور دوسرے 12 بلین کا اس وقت لاس تھا. ساری ٹیکسی کابل چلی گئی. ابھی تو یہ فارم میں ٹیسٹ کریں گے. 100 ارب روپے کا یہ جو پروجیکٹ ہے ایسے نظر دیکھیں یہ ساری اسکیمیں اس وقت آتی ہیں جو الیکشن سر پہ ہیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے بلدیات کے لیے کیے. جنرل الیکشن تو سر پہ نہیں ہے، اور جنرل الیکشن تو ابھی سال شروع ہوگا. کیونکہ میں تو یہ کہتا ہوں جنوری سے لے کے دسمبر تک اہم سال ہے. میں یہ نہیں کہتا حکومت گھر چلی جائے گی، لیکن کٹی کٹا ضرور نکلے گا. اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ غریب اس طرح ہی دب کے بیٹھے رہیں اور حکومت اس طرح ملک چلاتا رہے. یا غریب نکلیں گے یا حکومت نکلے گی، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. یا حکومت اپنی ایبلٹی کو، کوالٹی کو، ڈلیوری کو بہتر کرے گی، یا غریب ان کو ٹھیک کر دیں گے. بڑی اہم بات کی شیخ صاحب نے، بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتائی. انہوں نے یہ کہا، چودھری نثار صاحب نے یہ بھی کہا کہ ملک کی خدمت کریں عمران خان صاحب. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ڈرون اٹیکس ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یا حکومت کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی یا کچھ اور ہو جائے گا. دس از واٹ شیخ رشید تھنکس. وی ول ٹاک مور بٹ آفٹر دے. کیپ واچنگ APN with Ferry Hafiz. ویلکم بیک. کل ہمارے ساتھ انٹرویو میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر عمران خان نے یہ کہا کہ نیٹو سپلائی تو غیر معینہ مدت تک بند ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شیخ رشید صاحب اس وقت ہمارے خصوصی مہمان ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا اندازہ یہ ہے کہ ڈرون اٹیکس رک جائیں گے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایم منسٹر چودھری نثار عمران خان کو یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ قوم کی خدمت کریں. میٹنگ میں یہ نہیں ہدایت کی میں سب کے سامنے کیسے کہہ سکتے ہیں وہ؟ اور آپ جرمنی بھی اگر دیکھیں چودھری نثار کا جو سٹانس ہے وہ بہت زیادہ تھوڑا سا بہت اگریسو، جیسے عمران خان صاحب بھی بول رہے ہو، اور حکومت کی پالیسی. انہوں نے تو پارلیمنٹ میں کہا کہ بھی مجھے میرے بیان کو حکومت امریکہ نے پسند نہیں کیا. اب میں انہوں نے کہا اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا، دس از آن ریکارڈ. بلکہ وہ تو اس حد تک گئے کہ پتہ نہیں میں 2 مہینے وزیر ہوں، 4 مہینے وزیر ہوں. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ اسمبلی میں ان کی سپیچ ہے، یا سال وزیر ہوں. سو ان وے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی لائن اور لائن ٹھیک ہے. وہ عوام کے قوم کی ترجمانی کی بیانات دیتے ہیں، اور ایک انٹیریئر منسٹر کو اسی قسم کے بیان دینے چاہیے. اور اگر انہوں نے کہا کہ بھی آپ قوم کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں تو دس از ہارڈ فیکٹ. لیکن شیخ رشید صاحب اگر اللہ کرے رک جائیں ڈرون اٹیکس، رک جائیں یا جو بھی معاملہ ہو، امریکہ نے ویسے بھی چلے جانا ہے، تو پھر اس کے یہ مہمہ کبھی حل ہوگا؟ ڈرون اٹیکس کی کہانی کیا تھی؟ دیکھیں اب ڈرون اٹیکس ایک نئی سائنس ہے. فٹ سولجر کو بھیجنے کی بجائے وہ ڈرونز کو بھیج رہے ہیں.
ہماری مرضی سے بھیج رہے تھے نا. پہلے دن سے بھیج رہے ہیں. اور آج کا مجھے نہیں پتا, مشرف کے دور میں جو 4 فٹ ڈرون اٹیک ہوئے یا 7 ہوئے, میکسیمم یا منیمم 4, وہ انہوں نے ماسٹر پلان دیکھا تھا اور ان کی مرضی سے ہوئے, ہماری مرضی سے. ہماری مرضی سے. تو پھر اس کے بعد باقی لوگ بھی کہتے ہیں کنٹینیویشن ہے مشرف صاحب کی پالیسی کی. آپ پرسنلی کیا سمجھتے ہیں ڈرون اٹیک سے؟ ابھی دیکھیں انہوں نے افغان باشندے مار دیا, اس سے پہلے حکیم اللہ محسود کو مار دیا. تو آف کورس یہ غلط ہے جی, یہ بند ہونے چاہیے. یہ کسی قوم لاسانی کا دودھ سیاہ پلس ملیٹی گلے کی بیماریوں, خراش, درد, ورم اور سوزش سے مکمل آرام. لاسانی کا اصل دودھ سیاہ پلس ملیٹی. کر رہا, کون نہیں چاہ رہا, کون چاہتا کہ دہشت گرد یہاں رہے؟ کیا ہم پال رہے ہیں؟ ساری گورنمنٹ کی پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے, بجائے اس کے کہ ہمیں بہتر ویپن دیں, بہتر سپورٹ کریں, بہتر انفارمیشن دیں. یہ تو پوری مداخلت ہے, یہ تو اس ساورنٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں ہماری آزادی کے خلاف ایک حملہ ہے. اور ہم جو ہیں, ہم کون سے ان کو ٹھہرائے ہوئے ہیں؟ یا تو وہ کہیں کہ ہم نے یہ ٹھہرائے ہوئے ہیں, ہم میں سے تو کسی نے نہیں ٹھہرائے ہوئے. پلس امریکہ کے پاس یہ رائٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمارا دشمن کون ہے یا ہمارا دہشت گرد کون ہے؟ موونگ فارورڈ, چیف جسٹس افتخار چودھری ریٹائر ہو گئے, آپ خود ان کی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں کئی بار. کیسا رہا ان کا دور؟ دیکھیں جی, ایک بہت اچھا دور رہا. بہت عزت سے وہ انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا, قوم کے جذبات کی بھی ترجمانی کی اور لوگوں کی چھاتی پہ مونگ بھی دلا انہوں نے. بعض ان کے دور کے غلط فیصلے بھی تھے, خاص طور پر ان کے بیٹے کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں مائنس پوائنٹ تھا ان کا, خاص طور پر صدر مشرف کو جنہوں نے 3 سال کے لیے لیگل اس کی کہ فیل کو قانونی شکل دی. لیکن آپ 3 نومبر پہ کیوں اس کے خلاف کیس جانا آپ چاہتے ہیں اور 12 اکتوبر کو نہیں جا رہا؟ اگر 12 اکتوبر کو جائے گا تو چیف جسٹس بھی اس میں آئے گا, اور بھی بہت سارے لوگ آئیں گے. تو یو تھنک دس از دا اونلی ریزن؟ وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ نے انڈورس کیا ہوا ہے. اس کے بعد 18ویں ترمیم آئی نا, آپ دیکھیں نا, اس کے بعد تو یہ ہو سکتا ہے, آپ کو بھی پتا کہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ انڈورسمنٹ اور سب ختم ہو گئی. یہ 872 لوگ آتے ہیں اور آنے چاہیے. پھر دیکھیں نا, پھر تو سب کو یہاں دیکھیں نا, اس گنگا میں کون نہیں نہایا ہوا؟ کون ہے جتنا پوتر ہے اتنا؟ کیا نواز شریف, کیا پیپلز پارٹی, کیا دوسرے لوگ, یہ سب ماشاء اللہ کی پیداواریں. آپ ایسا ہی کیا سمجھتے ہیں پرویز مشرف کا احتساب ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا اگر اس نے کوئی کرپشن کی ہے, اگر اس نے کسی میل پریکٹس کیا ہے, اگر اس نے مال بنایا, پھر تو احتساب کا لفظ جینون ہے. اگر اس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے تو یہ اس ملک میں فیصلہ ہو جائے, جو لوگ ڈکٹیٹروں کے ساتھ رہے ہیں ان کی سیٹیں علیحدہ کر دی جائیں, اور جو لوگ بالکل نیک صاف ہیں ان کی سیٹیں علیحدہ کر دی جائیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا. اس میں والدین کو بھی شامل کیا جائے, جس کا باپ ڈکٹیٹر کے ساتھ تھا وہ بھی اس طرف ڈکٹیٹروں کی سیٹوں کی طرف بیٹھے. لیکن یہ تو زیادتی ہو جائے گی اگر باپ کو بھی شامل کر لیں. آپ انڈیویجول پہ میرا خیال سے رہنے دیں کہ جو جس کے ساتھ اس کی حیثیت کیا, اس کی باپ کی سیاست. ایک آدمی نے کہا تیری تنخواہ کتنی ہے؟ اس نے کہا میری اور صاحب کی ملا کے تنخواہ بنتی ہے 48,000 روپیہ. اس نے کہا تیری صاحب کی نہیں پوچھی. اس نے کہا 40,000 نکال دوں صاحب کی, تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ 8,000 بتاتے شرم ہے. ان کی اوقات کیا ہے, ان کی سیاست کیا ہے؟ اگر ان کے بزرگوں کی سیاست ان سے نکال دی جائے, پارلیمنٹ میں مجھے ڈھونڈ کے بتائیں کتنے نگ ہیں جو سیلف میڈ ہیں اور اپنی دکان اور اپنی ٹک شاپ اور اپنا مال بیچ کے اپنی چورن کی آواز لگا کے اس قوم میں اپنی پھکی بنا کے انہوں نے قوم میں سیاست کی ہو. یہ باپ دادے کی کمائی کھا رہے ہیں. ان کی اپنی اوقات کیا ہے؟ کیا انہوں نے سیاست کی ہے؟ لیکن اسی لیے یہ بانج ہو گئی ہیں اسمبلیاں, کو بولتا نہیں ہے کہ ان میں انرجی نہیں ہے. اس میں ایک اور بڑی وجہ بھی ہے اسمبلیز کی جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں, وہ الیکٹورل پروسیس ہے. جو عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ چیف جسٹس سے ان کو شکایت یہ کہ انہوں نے دھاندلی کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. دھاندلی کے اوپر کیا ایکشن لے سکتے؟ دیکھیں 4 ابھی کیے ہیں نا. میں تو عمران خان صاحب, میرا آدھا ٹائم تو چلا جاتا ہے جی عمران خان صاحب کی پارٹی کے لیے. اگر عمران خان صاحب سے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ 60 نشستوں کو کہیں نا تو یہ الیکشن ختم ہو جائے گا. ختم کیسے ہوگا بھئی؟ اگر 60 میں سے 30 بوگس نکل آئیں تو اس اسمبلی کو کون مانے گا؟ لوگ باہر نکل آئیں گے. اگر لاہور کی 4 سیٹوں میں سے 1 سیٹ کے بھی جعلی انگوٹھے نکل آئے, یہ الیکشن ختم ہو جائے. لیکن اگر اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوتی ہے, ہائپوتھیٹکلی, یہ میرا اپنا تجزیہ نہیں ہے, ہائپوتھیٹکلی, تو لوگ نکلتے باہر. اتنی بڑی تعداد میں نکلے, ان حلقوں پہ نکلے ہیں کچھ لوگ باہر. پوری کہاں آپ نے